السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کی جو پہلی کہانی ہے وہ خالدہ نے کوئٹہ سے سینڈ کی ہے۔ میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام خالدہ ہے اور میری ایج 18 ایئرس ہے۔ میری شادی 17 اگست 2020 کو ہوئی۔ میں کوئٹہ کی رہنے والی تھی اور کافی خوبصورت بھی تھی۔ شادی کر کے میں ڈیرہ الیار آ گئی تھی۔ جب میں نے شادی کر کے اپنے گھر آئی، ابھی میں نے گھر میں اپنا پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ مجھے بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا۔ مجھے قدم رکھتے ساتھ ہی ایسی عجیب سی چیز کا احساس ہوا کہ وہ احساس ایسا تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تھا۔ میں نے اس احساس کو اس وقت اگنور کر دیا کیونکہ شادی میں بہت سے لوگ تھے، اس لیے میں بھی اس وقت خاموش رہی۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد مجھے گڈ نیوز ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے سب گھر والوں کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ ہم سب اس خبر کی بہت زیادہ خوشی منا رہے تھے، لیکن عجیب سی بات تھی کہ جب سے میں امید سے ہوئی تھی مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ میرے کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ تو ہر کمرے میں ہی ہوتا ہے، لیکن میرے کمرے کے 2 تھے۔ اس بات سے میں انجان تھی کیونکہ ان میں یہ دروازہ چھپا ہوا تھا۔ اس دروازے کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں رات کو جاگ رہی تھی تو وہ دروازہ خود بخود ہی بجنے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے اس بات کو اگنور کر دیا، اور اس بات کے کچھ دن بعد کوئی 2:30 بجے کا وقت ہوگا کہ مجھے کمرے میں عجیب سی بے چینی سی محسوس ہونے لگی اور گرمی سی محسوس ہوئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ صحن میں بیٹھتے ہوئے اچانک میری نظر برآمدے میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ برآمدے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میری بے چینی بڑھ گئی کیونکہ گھر میں تو میں اکیلی تھی اور یہ برآمدے میں کون بیٹھ سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے شوہر گھر آ گئے تو میں نے ان کو یہ سب واقعہ بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد گھر میں کوئی اور بھی تھا جسے میں نے محسوس کیا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اسے اس طرح کے وسوسے اور خیال آتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو، یہ تمہارا وہم ہے۔ اور یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ خیر وہ کھانا کھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے وہاں کچھ اور نظر نہیں آیا۔ ایک رات میں جب اور میرا شوہر سو رہے تھے تو میرے کمرے کا دوسرا دروازہ خود بخود زور سے بجنے لگا۔ دروازے کی آواز سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اب کی بار یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی سایہ ہے، کیونکہ وہ دروازہ باہر کی طرف بڑی عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ کیا آپ کو یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ حیرت کی بات ہے کہ جو آواز مجھے سنائی دے رہی تھی ان میں سے کوئی بھی آواز میرے ہسبینڈ کو سنائی نہ دیتی۔ خیر پھر وہ رات بھی گزر گئی۔ اب کوئی 4-5 دن کے بعد کی بات ہے کہ رات کے وقت میں اور میرے ہسبینڈ سو رہے تھے کہ اچانک سے مجھے میرے پیٹ میں بہت زیادہ ویٹ محسوس ہونا شروع ہو گیا، جیسے کسی نے میرے پیٹ پر بہت زیادہ وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے قریب ایک بہت ہی کالے سے سائے کو پایا۔ وہ سایہ میرے پیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ وقت کے لیے سکتے میں چلی گئی تھی۔ اللہ جانے وہ کیا چیز تھی، اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ خیر وہ رات گزری۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے الٹیاں آنے لگیں۔ اس کے بعد میرے پیٹ پر ویٹ بڑھتے ہوئے میرا مس کیریج ہو گیا۔ پھر مجھے لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ امید سے ہوئی اور اب ہم بہت خوش تھے۔ میرے ہسبینڈ اب میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع ہو گئے تھے۔ اب سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا کہ پھر ایک رات کی بات ہے کہ میں بیڈ پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سو رہی تھی اور وہ سایہ بالکل میرے شوہر کی شکل اختیار کر کے میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ میں اسے اپنا ہسبینڈ سمجھ کر اس کے ساتھ سو گئی تھی۔ میں جب اس کی طرف مڑ کر دیکھا جو میرے ساتھ سویا ہوا تھا، اب اس نے اپنا حیوانی سا منہ بنا کر مجھے دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ میں نے اس وقت آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بھاگ کر اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرے گا۔ خیر میں صبح اٹھی اور میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہاتے ہوئے جب میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرا جسم نیلا ہو رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں میرے ہسبینڈ بھاگ کر آئے اور مجھے ہاسپٹل لے جا کر دکھایا تو میرا دوبارہ سے مس کیریج ہو گیا۔
اب کی بات جب میرا دوسرا مس کیریج ہوا تو یہ 5 ماہ کا بچہ تھا۔ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہ کوئی انسان کا بچہ نہیں تھا، اس کی شکل حیوان جیسی تھی۔ اللہ جانے یہ کیسے ہو گیا، کیسے میرے پیٹ میں کسی انسان کے بجائے کسی حیوان کا بچہ پل رہا تھا۔ اور اس بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے میں زور زور سے رونے لگ گئی۔ میرے شوہر اور میرے دیور نے فوراً اس بچے کو مجھ سے پکڑا اور اسے دفنا دیا۔ میں اس وقت رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ اس کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو میرے گھر میں اب روز رات کے وقت ایک بلی روتی تھی۔ اس بلی کو روتا دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر جاتی۔ اب میں خود وہاں پاگل سمجھنے لگی تھی خود کو، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ اگر میں ادھر کچھ عرصہ اور رہتی تو شاید میں اصلی میں پاگل ہو جاتی، کیونکہ وہ سایہ کبھی رات کو میرے کمرے میں آگ لگا دیتا تھا اور کبھی وہ کمرے کو سارا پانی سے بھر دیتا تھا۔ کبھی مجھے روز واش روم سے کسی کے بچے کے رونے کی آوازیں آتی۔ میرے سسرال کو لگتا کہ شاید میں نے اپنے بچے کا غم لے لیا ہے، صرف اس کے صدمے کی وجہ سے ہی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہاں میری بات کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن میری امی مجھ سے ملنے میرے گھر آئی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ جو بھی کچھ ہوا سب بتایا۔ وہ سننے کے بعد میری امی مجھے اپنے ساتھ کوئٹہ لے کر چلی گئی۔ وہاں جا کر میرے ساتھ جو ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے بہت زیادہ برداشت کیا۔ امی کے گھر جا کر میں معذور ہو چکی تھی اور اندھی بھی ہو گئی۔ میں ایک چرپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ مجھے سسرال سے کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ میں روز اپنی امی سے پوچھتی کہ مجھے کوئی ملنے آیا۔ جب امی نہ کہتی تو میں رونے لگ جاتی۔ مجھے میرے سسرال سے کوئی بھی ملنے نہ آتا، بس میرا شوہر مجھے 1 یا 2 بار ملنے آیا تھا، اس کے بعد وہ بھی مجھے پوچھنے نہ آیا۔ اس دوران ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی، وہ یہ تھی کہ جب مجھے میرا شوہر ملنے آتا تھا تو مجھے ان سے کچے گوشت کی بدبو آتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود کو ان سے دور کر لیتی۔ میرا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کر میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میری امی نے مجھے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن مجھے کسی سے بھی آرام نہیں آیا۔ اس کے بعد میری امی کسی نے ایک مولوی کا پتہ بتایا۔ میری امی مجھے ان کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا۔ ان کے پاس جا کر مجھے تھوڑا بہت سکون ہوا۔ پھر انہوں نے حساب لگانا شروع کیا اور بتایا کہ اس بیٹی کی جہاں شادی ہوئی ہے اس کے کمرے میں ایک سایہ ہے اور وہ سایہ اس پر فدا ہو چکا ہے۔ ابھی تک وہ اس کے ساتھ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے علاوہ اور کوئی مرد اس کے ساتھ سوئے، اور اس نے اس لڑکی پر بندش کی ہوئی ہے۔ تبھی اس کے سسرال والے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور وہ آہستہ آہستہ اسے ختم کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہم یہ بات سن کر بہت ہی ڈر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے اس سے جان چھڑانے کے لیے توڑ شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کا توڑ ہوا میری معذوری ختم ہو گئی اور میری آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ پھر اس سے اگلے دن ہی میرا شوہر مجھے لینے کو بھی آ گیا، لیکن اس سائے نے جاتے جاتے میرا ایک نقصان کر دیا۔ اس نے میرا یہ نقصان کیا کہ اس نے میرے بچہ دانی خراب کر دی۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے اور اس دوران میں نے 5 دفعہ امید سے ہوئی اور ان 4 دفعہ میرے ساتھ وہی مس کیریج ہو گیا۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی نہیں رہتا اور یہ سایہ مجھے اپنے سسرال کے گھر میں نظر آتا ہے، لیکن اب یہ سایہ مجھے کچھ نہیں کہتا اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب یہ سایہ مجھے اپنی نند کے کندھوں پر نظر آتا ہے، کیونکہ اب وہ امید سے ہے اور اس کی شادی کو 1.5 ماہ ہو چکا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ ویسا نہ ہو جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کہانی عمر شاہ نے کوئٹہ سے ہی سینڈ کی ہے۔ میں جو آپ کو قصہ سنانے لگا ہوں وہ بالکل اصلی ہے، اور جس مخلوق کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کو اس کے سردار نے قبیلہ بدر کر دیا تھا۔ وہ ہم انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ میں ان دنوں کراچی یونیورسٹی میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کراچی کے حالات ان دنوں اکثر ہنگاموں کی زد میں رہتے تھے اور ہم جیسے پڑھنے والے طالب علموں کا بہت ہی حرج ہوتا۔ ہمارے باقی ساتھی تو ان ہنگاموں کو بہت انجوائے کرتے تھے اور یونیورسٹی بند ہونے کا فائدہ اٹھاتے، جبکہ میں اور مجھ جیسے چند دوست جو پڑھاکو قسم کے تھے اس صورتحال سے کافی خوش نہیں تھے۔ میری ایج ان دنوں 18-19 ایئرس کی ہوگی۔ ایک عام سا اسٹوڈنٹ تھا جس میں کوئی خاص بات بھی نہیں تھی۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا اور ویسے ہزاروں اسٹوڈنٹ میں نمایاں بھی نہیں تھا۔ جب ہنگامے اور ہڑتالیں شروع ہوئیں اور انہوں نے زور پکڑا تو میں نے سالانہ امتحان سے قبل چند ماہ کی ٹیوشن لینے کا سوچا۔ مجھے یہ قطعی علم نہیں تھا کہ کس طرح میں خود بخود میرے ذہن میں ایک ٹیوشن سینٹر کا خیال آ گیا۔ نہ میں نے اس سے پہلے کبھی ادھر گیا تھا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہاں کوئی ٹیوشن سینٹر بھی موجود ہے۔ میں جیسے ہی خواب کی حالت میں اس جگہ پہنچا، وہ کراچی کا ناظم آباد کا ایک پرانا علاقہ ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پڑھے لکھے لوگ رہا کرتے تھے،
और ये इलाका कराची का पोश इलाका कहलाता था। नाज़मा आबाद की पिछली तरफ एक कम बुलंद पहाड़ी सिलसिला है जहाँ से बाद में पहाड़ी काट कर रोड बनाई गई। वो घर वहाँ ट्यूशन सेंटर में था। पहाड़ी को बिल्कुल पास वाक़या था। इसके करीब ही सभी प्लॉट्स खाली पड़े थे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक बड़े प्लॉट पर सामने की तरफ 4 कमरे बने हुए हैं जिनमें वो ट्यूशन सेंटर था। दरमियान में एक लॉन था और पीछे की तरफ रिहायशी मकान। पता चला यहाँ के एक खातून बड़ी क्लास के तालिब इल्मों को ट्यूशन पढ़ाती है और इनके अपने ही सूल हैं और वो इंतहाई सख्त और बारूब औरत है। मैं इनके छोटे से ऑफिस नुमा कमरे में गया तो देखा कि एक 40 से 45 साल की भारी जिस्म वाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, आंखों पर चश्मा और उनका सर नंगा था। इनके स्याह बाल बहुत ही लंबे थे। इनकी आंखों में जलाल और एक अजीब सा रूप था। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं सब्जेक्ट्स पूछे और फिर कहा कि मेरी फ़ीस ज़्यादा है, मैं छुट्टी करने वाला स्टूडेंट को निकाल देती हूँ। मेरे पास गिनती के स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे पढ़ते हैं। अगर तुम मेरी शराइत पर चल सको तो कल शाम को वापस आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी। मैंने डरते डरते फ़ीस का पूछा क्योंकि ज़्यादा फ़ीस भरना और रोज़ बस के ज़रिए यहाँ आना मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। वो हंसी और उन्होंने कहा कि पहले तो चंद दिन पहले पढ़ लो, मैं फ़ीस का बाद में बताऊँगी। मैं दूसरे दिन वहाँ जाना शुरू कर दिया। वहाँ मुकम्मल खामोशी होती थी। ट्यूशन सेंटर वाला शोर-गुल और चहल पहल नहीं थी। मैं जिस कमरे में पढ़ता था वहाँ कोई और स्टूडेंट भी नहीं होता था। आसपास के कमरों में भी खामोशी होती थी। उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। इनकी पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा था और वो इस तरह पढ़ाती कि जैसे सब कुछ जहन में आ जाता। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा रूप था। वो हर वक्त डर लगता था कि कहीं कोई गलती हो गई तो वो सख्त नाराज़ हो जाएंगी। फिर 1 महीने वहाँ जाने के बाद मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीख चुका था। अभी तक उन्होंने मुझसे फ़ीस भी नहीं ली थी और ना ही बताया था। मेरे एक आध बार पूछने पर टाल दिया। फिर गैर महसूस तरीके से वहाँ मुझे देर होने लगी। पहले मैं शाम 5 बजे के बाद वहाँ जाता था और 7 बजे वापस आता। बाद में वहाँ 8-9 बज जाते। वो भी और मुझसे थोड़ी ही बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। कभी कभी खाना भी खिला देती थी जो अंदर घर से बनकर आता था। कौन पकाता था और कौन रख कर जाता था ये कभी इल्म ना हुआ। उनके घर की तरफ जाना सख्त मना था। लॉन में बहुत ही सफाई होती थी। ट्यूशन सेंटर भी साफ़ सुथरा होता। मगर ये सब कौन करता था ये कभी नहीं देखा। ना इनके घर का कोई फ़र्द मैंने देखा। इनका लिबास ज़्यादातर साड़ी होता था जो इनके भारी जिस्म पर बहुत ज़्यादा नुमाया करता। उनका भारी जिस्म बिल्कुल ढीला ढाला नहीं था। इनके पास से किसी ऐसी अजीब सी और बहुत ज़्यादा महक आया करती थी जो मुझे कभी किसी और जगह से ना मिली। वो सर पर कुछ नहीं ओढ़ती थी। इनके बाल बिलाशुबा घुटनों से नीचे तक लंबे थे। ये सब कुछ मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा क्योंकि शुरू दिन से ही इनका रोब अजीब सा था। एक शाम को मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था। इनकी वजह से मैंने छुट्टी नहीं की और जब वहाँ पहुँचा तो वो अकेली बैठी हुई थी। कहने लगी कि मेरे साथ अंदर कमरे में चलो, आज मैं तुम्हें घर पर पढ़ाऊँगी। मैं डरते डरते इनके साथ अंदर की तरफ इनके घर गया। हू का आलम था, न बंदा न बंदे की ज़ात। पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा था। हर तरफ इंतहाई कीमती सामान लगा हुआ था। पहले उन्होंने खाना खिलाया। मेज़ पर ताज़ा खाना चुना हुआ था। उस सारे माहौल में मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में मेरे साथ बैठी हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे इनकी आंखें मेरी रूह में उतर रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही हैं। जैसे तैसे करके मैंने खाना खाया और किताबें पकड़कर पढ़ने की कोशिश की, मगर खौफ मेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरा खौफ महसूस कर लिया क्योंकि उठ के मेरे करीब आ गई। बस मुझे इतना याद है कि कोई खुशबू मेरे हवास पर छा गई थी। मेरा खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया। मेरा दिमाग पूरी तरह से जैम हो चुका था। मुझे सब कुछ साफ सुनाई दिखाई दे रहा था, मगर मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेरा सर थपथपाया और कहा कि आज रात यहीं रुक जाओ। फिर खुद ही बोली, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे और तुम्हें ढूंढेंगे। जाओ इनको कह के आओ कि तुम अपने साथ दोस्तों के साथ मिलकर अगले टेस्ट की तैयारी करोगे। इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकल आई। मुझे ऐसा लगा जैसे 1 सेकंड में मैं मेरे घर तक पहुंच गया हूँ। वो घर से बाहर रुके। मैं घर वालों को बताकर वापस आ गया। वापसी में भी 1 सेकंड ही लगा। उस रात वो मेरे करीब आई। एक इंसान एक हद तक ताकत होती है। उन्होंने मुझे एक शरबत पिलाया जिसमें मैं सुबह तक चाको चौबंद रहा।
صبح انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم جان گئے ہوگے کہ میں انسان نہیں ہوں، لیکن میں اپنا روپ نہ بدلوں گی اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گی، نہ تمہاری زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ میں اپنے قبیلے سے یہاں کچھ عرصے کے لیے آئی ہوں، تم پر نظر پڑی تو مجھے تم اچھے لگے، اس لیے یہ سب ٹیوشن سینٹر کا ڈرامہ رچایا۔ تمہیں جو باقی اسٹوڈنٹ نظر آئے وہ بھی انسان نہیں تھے۔ تم کو میں سب کچھ بتاؤں گی، مگر میری کھوج مت لگانا کبھی بھی۔ دن کو بھی تم اپنی زندگی جینا، شام کو ٹیوشن کی طرح آ جانا، تمہیں مجھ سے فائدہ ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 1 سال تک یہ روٹین کے مطابق میری زندگی گزرتی رہی۔ دن بھر میں گھر اور یونیورسٹی کے باقی مصروفیت میں بزی رہتا اور شام کو ان کے ہاں جاتا۔ انہوں نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا، محبت اور احترام دی۔ مجھ میں صرف چند تبدیلیاں آئیں، جسم سے خوشبو آنے لگی اور جسمانی قوت میں بے حد اضافہ ہوا۔ انہوں نے اپنے متعلق بہت کچھ بتایا۔ 1 سال بعد وہ اچانک سے چلی گئی۔ جانے سے پہلے مجھے بتا گئی کہ اس کے چند ماہ بعد یوں ہی میں اس علاقے میں گیا تو وہاں اس گھر کی جگہ ایک ویران کھنڈر تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ قیام پاکستان سے پہلے یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ہنگاموں میں مارے گئے اور یہ مکان کھنڈر ہو گیا، اور اس طرف اب لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میرے دل میں آج بھی ان کے لیے بہت عزت ہے۔ انہوں نے مجھے بہت محبت دی، اور وہ سب کچھ غلط تھا یا صحیح یہ میں نہیں جانتا۔ آج کی یہ تیسری سٹوری ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ آئیے میں آپ کو سناتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 13-14 سال کی تھی۔ اس وقت سب کے گھر نیچے نیچے کو ہوا کرتے تھے اور چھت پر بے انتہا ہواؤں کا ریلا ہوتا تھا۔ ہم چھت پر ہی سویا کرتے تھے۔ موبائل وغیرہ کا تب کوئی چکر ہی نہیں تھا، یعنی میرے پاس بھی موبائل نہیں تھا، تو میری عادت تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے آسمان کو دیر تک دیکھا کرتی۔ اس دوران کبھی مجھے تارے چلتے دکھائی دیتے جو بہت دور تک چلتے، پھر ایک جگہ رک جاتے، اور کبھی آگ کے چھوٹے چھوٹے شعلے جو چلتے چلتے پھر ایک دم بجھ کر غائب ہو جاتے۔ لیکن مجھے کبھی ان سے ڈر نہیں لگا۔ میری یہ ڈیلی کی روٹین تھی، بلکہ میں امی کو بھی دکھاتی تو وہ نہیں دیکھتی، الٹا مجھے ڈانٹتی کہ فضول چیزیں مت دیکھا کرو، لاحول والا قوطہ پڑھا کرو اور آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ اس طرح ایک رات میں چھت پر چادر اڑ کر سو رہی تھی۔ میری لیفٹ سائڈ پر میری امی تھی، ہم زمین پر بستر ڈال کر سو رہے تھے۔ وقت کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، لیکن آدھی رات تھی، زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ تبھی اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں پر سے چادر ہٹائی ہے، پھر کسی کے ہاتھوں کا لمس مجھے پیر پر محسوس ہوا، جیسے کسی مرد کے ہاتھ ہو، اور جو آہستہ آہستہ اوپر آتے جا رہے تھے۔ تبھی میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی ایسا فیل ہوا کہ کوئی تھا، اور یہ کہ وہ آنکھ کھلنے پر بھاگ گیا ہوگا۔ لیکن چادر واقعی پیروں سے ہٹی ہوئی تھی، جیسا کہ مجھے محسوس ہوا تھا ویسا ہی۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو بہلایا کہ میں سیدھی چھت پر سو رہی تھی، اس لیے ایسا خواب دیکھ رہی ہوں، اور کروٹ لوں اور سو جاؤں، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے امی کی طرف کروٹ لی جو میری لیفٹ سائڈ پر تھی، اور پھر سے چادر ٹھیک کر کے میں دوبارہ سو گئی۔ میں امی کی طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے پھر وہی ہاتھوں کا لمس اپنے بیک پر محسوس ہوا، جیسے کوئی غلط طریقے سے چھوتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا، بہت تیزی سے بیک سے آگے کی طرف آ رہا تھا اور میری ناف تک پہنچ چکا تھا، پھر اور نیچے جانے والا تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیونکہ میں کروٹ پر لیٹی تھی، اور جب میں مڑی تو میری آنکھوں نے دیکھا، لیکن بالکل وہ کوئی انسان نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی سیاہ رنگت میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھی تھی۔ وہ الٹا پیٹ کے بل لیٹا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس کے اور میرے درمیان تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اتنا کالا تھا کہ مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پر اس کی مڑی ہوئی گردن مجھے واضح طور پر دکھ رہی تھی۔ میری حالت اب غیر ہو رہی تھی۔ یہ بھیانک مخلوق کے دیکھنے کے بعد میرے سینس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں فریز ہو چکی تھی، چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی، حرکت کرنا چاہتی تھی پر مگر میں ہل بھی نہیں سک رہی تھی۔ بس زور سے میں نے اپنی آنکھیں میچیں اور کچھ دیر ایسے ہی بے بس مردہ پڑی رہی۔ اب کچھ لمحے بعد میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا اور بستر خالی پڑا تھا۔ وہ رات آنکھوں میں میری کٹی، پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا، لیکن وہ انسان ہرگز نہیں تھا۔ پھر کئی راتیں میری بے چینی میں گزری، رات ہوتے ہی ڈر لگنا شروع ہو جاتا، لیکن میں نے یہ بات اپنی امی کو نہیں بتائی آج تک، اور نہ ہی میں بتاؤں گی۔
بس عجیب سا لگتا ہے کیونکہ وہ جو بھی تھا اس نے مجھے ڈرانے کے لیے نہیں ڈرایا، بلکہ وہ کچھ غلط کرنا چاہتا تھا جو میں اپنی ماں کو ہرگز نہیں بتا سکتی۔ لسن جی، آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے کامنٹس میں آ کے ضرور بتائیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔